أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، خدائے پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. توبہ کرنے والوں سے اللہ پاک محبت رکھتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے، اخلاقی اور روحانی گندگیوں سے جو لوگ پاک ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اللہ پاک محبت کرتے ہیں. اس آیت شریفہ کے اندر پہلے تذکرہ ہے توبہ کرنے والوں. جو لوگ گناہ کر بیٹھتے، کوئی لغزش ہو گئی، کسی نافرمانی کا صدور ان سے ہو گیا، تو ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، توبہ استغفار کرے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں. گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اچھوت نہیں ہو گیا، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کوئی ناپاک عزم اور کوئی ناپاک ٹکڑا نہیں بن گیا. ہو انسان ہے، غلطیاں ہوئی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک کے نزدیک وہ برگزیدہ ہے. زیادہ تر انسان وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا، معصیت کا اس سے وجود، معصیت کا صدور ہوتا. دنیا میں کوئی انسان اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں، میں گناہوں سے دھلا ہوں. ہاں، اللہ کے کچھ مخصوص بندے خال دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی معصیت نہیں کرتے. قرآن پاک میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو گنہگار ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور بعد میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو گناہوں سے پاکیزہ ہیں اور ان کی روح پاکیزہ، ان کا بعد میں تذکرہ ہے. حدیث پاک میں نے پڑھی کلکم خطاؤون، سارے انسان گناہ کرنے والے. اے لوگوں تم سب کے سب خطا گناہ کرنے والے ہو. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا. غلطیاں سب سے ہوتی، کوئی گناہوں سے دودھ کا دھلا ہوا نہیں، لیکن فرمایا کہ ان گنہگاروں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے سامنے روئے، گر گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگے. یہ آدمی
سب سے بہتر گنہگار ہے اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابھی ایک دو دن پہلے آپ حضرات کے علم ہو یا کہ نہ ہو، ایک عالم دین آئے تھے مسجد میں، انہوں نے قیام کیا۔ مسافر آدمی ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کی کہ کسی گھر پر قیام کرے۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان والوں کا سب سے بہتر ٹھکانہ، سب سے بہتر گھر وہ اللہ کا گھر۔ جب کہیں پر بھی کسی کو ٹھکانہ نہیں ملے تو پھر اللہ کا گھر، اللہ کا در سب سے بہتر ٹھکانہ اس میں۔ تو انہوں نے رات میں قیام کیا، مدرسے کے کام سے آئے تھے، دن کے اندر ان کے کمبل کی چوری ہو گئی۔ کمبل کو چرا لیا۔ کیا بھول گیا کیا؟ ایک دوسرے اور مولانا صاحب تھے بیچارے، انہوں نے کہا کہ ہم نے چاول کا چندہ کیا تھا، 4-5 کلو چاول تھے ہم نے رکھا تھا، وہ کوئی لے کر کے چلا گیا۔ یہ چوری اخلاقی اعتبار سے انتہائی بدترین فعل ہے۔ انتہائی ناگفتہ اور انتہائی ذلیل والی حرکت ہے یہ چوری والی۔ اللہ کے گھر سے چوری، جہاں انسان کوئی بھی سامان رکھ دیتا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ کا گھر ہے، کیا پیغام جائے گا؟ وہ 1-2 آدمی سے نہیں، نہ جانے کتنے آدمیوں سے کہے گا۔ آنے والا تو مہمان تھا ہماری بستی کا، ہم نے اپنے گھر میں اس کو قیام کے لیے نہیں بلایا، کم سے کم اس نے اللہ کے گھر میں قیام کیا۔ تو دوستو، ہمارے اندر کی قلب اتنا زیادہ سیاہ ہو چکا ہے کہ اب کسی مہمان کے سامان کی بھی پرواہ نہیں۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد پڑتی ہے جو بخاری شریف کی ہے۔ چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے، اوپر سر کے اوپر جا کر کھڑا ہو جاتا، نہیں رہتا ایمان۔ جیسے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا، نہیں رہتا ایمان، وہ سر کے اوپر سائبان کی طرح رہتا ہے۔ یہی کام ہماری بستی والوں کریں گے۔ وہاں وہ جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں آدمی نے چورایا ہے، چونکہ چور کا پتہ نہیں ہے، وہ کہیں گے فلاں بستی میں ہم گئے تھے اور مسجد کے اندر ہمارے سامان کی چوری ہو گئی۔ دوستو، اللہ سے ڈرے۔ جن لوگوں کے بھی بچے یا نوجوان لڑکا انہوں نے یہ کام کیا ہو، ان کے لیے ذلت کی بات ہے چلو بھر پانی میں اپنے آپ کو ڈبو دینے کی بات۔ 5 کلو بیچارہ کتنے گھروں میں جا کر کے چندہ کیا ہو، وہ اس کا نہیں ہے، وہ مہمان رسول کا یہ خوراک تھی۔ وہ ایک آدمی کا نہیں تھا، وہ
کے پڑھنے والے طلبہ تھے جن لوگوں نے بھی چندہ دیا ہے اس پورے مدرسے کے طلبہ کے نام سے دیا. اور یہ حقوق العباد کی قبیل سے ہے اور بندے کا حق اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائے. اسی لیے قرآن پاک میں چوری کی سزا انتہائی سخت بیان کی گئی کہ اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو اور وہاں شرعی قوانین نافذ ہوں تو وہاں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ جس کی لت پڑ گئی ہے وہ دوبارہ بات نہیں آئے گا. اس تقریر سے کوئی اثر ہونے والا نہیں. شرعی قانون جن ملکوں میں نافذ ہے وہاں اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ ہاتھ اللہ پاک نے چوری کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ اللہ کے عباد کے لیے دیا، صحیح چیزوں کو پکڑنے کے لیے. ایسی ایسی چیزیں ہیں، تکلیف دہ چیزیں ہمارے گاؤں میں وجود میں آتی. اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا جس نے چوری کیا وہ جانے، نہیں، پوری بستی والے اس میں شریک ہیں. باہر کے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، باہر میں آنے والوں کے ساتھ. بدنامی جب آئے گی تو کسی ایک شخص کی نسبت کرتے ہوئے نے اللہ نے ایمان والوں کو امانت کی بات سکھلائی. ایمان والا امین ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے، کوئی خطبہ دیتے تھے تو یہ لفظ ضرور آپ کہتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کے پاس کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو. ہم لوگوں نے بچوں کی، بڑوں کی کیا تربیت کی. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں جو لوگ چوری کرتے ہو کبھی مالدار بھی ہوئے ہو، خوشحال بھی ہوئے ہو. پہلے زمانے میں بچپنے میں دیکھتے تھے نا، گھر گھر دو دو گھر تین پورے محلے کے لوگ لوٹتے تھے. دیکھا ہے چور ڈکیت کو کہ بڑا مالدار ہو گیا وہ